ایک انچ تو بہت بڑی بات تھی، کوئی ملی میٹر مائکرو میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا جو اس سارے نظام کا ایک نوالا کرے گا۔ کسی کو جب اپوائنٹ کرتے تھے ایز اے گورنر، انٹرویو پتہ کیا ہوتا تھا؟ اس کو اللہ اسی حکومت سے ذلیل کرائے گا، یاد رکھنا میری بات، چاہے مجھے پھانسی لگا دو، جو سب فراڈ۔ سین میں کہتے بناؤ جتنے مرضی، پاکستان کے 2 روپے ان کا نہ، وہاں پہ کچھ چیز ہے، تیرا خدا IMF تھا کہ تیرا خدا امریکہ تھا کہ تیرا خدا روس تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی لامحدود ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہر چیز کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اللہ کی ذات کا۔ اللہ بس ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ اللہ کیسے ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جو کہتے ہیں میں لامحدود ہوں، بس اللہ وراء الورا ہے، وراء الورا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور کیا کرو، اللہ میں غور نہ کرو کہ اللہ وراء الورا ہے، مطلب ہماری سوچ سے آگے کی بات ہے۔ ایک چیز میرے دماغ میں رکھی نہیں ہے ہی نہیں، تو کیا کیسے پتہ کروں کہ اللہ کیا ہے؟ میں پتہ کر سکتا ہی نہیں، یہ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اللہ کیسے ہے، بس اللہ ہے۔ یہ تھوڑی چیز ہے کہ دنیا میں 7-8 بلین لوگوں کی 2 آنکھیں ہیں، اور ان 2 آنکھوں کے اندر ایک نور ہے جو اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اتنی آنکھیں، 16 بلین آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، یہ جاننے کے لیے یہ کافی نہیں کہ بنانے والا کوئی ہے۔ کسی کا انگوٹھے کی لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کتنا کا انگوٹھا ہے یہ؟ پوری دنیا کے انسانوں کے انگوٹھوں کی لکیریں ایک دوسرے سے، یہ کوئی کر سکتا ہے کسی کے اندر یہ طاقت؟ کیا یہ بات خود نہیں بتا رہی، یہ انگوٹھے کی لکیریں خود نہیں بتاتی کہ اس کا بنانے والا کوئی وراء الورا ذات ہے جس نے یہ بنایا ہے، جو یہ بنا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دل اللہ بناتا ہے، دل کے اندر سسٹم اللہ لگاتا ہے، اور مختلف لگاتا ہے۔ ہر انسانوں کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، طبیعتیں مختلف بنائی ہے۔ ایک ماں، ایک باپ کی پشت سے نکلے ہوئے 8 بچے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیے ہوئے 8 بچے، سب کے مزاج مختلف ہیں، سب کے چاہنا اور سب کی چیزیں اور سب کا پسند، اور یہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ گنا زمین سے کون اگاتا ہے سوائے اللہ کے؟ یہ کون کہتا ہے گنے میں رس کہاں سے آتا ہے؟ کبھی اللہ کہتے ہیں اوپر اس کو دیکھا کرو، ناریل کو کبھی دیکھا کرو، ناریل کہاں اوپر جا کے لگتا ہے، اس ناریل کو، جو ناریل کا جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی کون ڈال دیتا ہے؟ جب وہ کھولتے، وہ بنگلہ دیش میں جانا، بنگلہ دیش میں وہ ملتے ہیں ناریل، وہ وہاں جس طرح یہاں پہ کوکا کولا وغیرہ 7 اپ ملتی، وہاں ناریل ملتے ہیں ناریل کے سیزن میں۔ تو وہ ناریل کو وہ ایک دم کھڑے ہوتے ہیں ریڈیو پہ، ناریل کاٹ کے ایک دم وہ گلاس بھر جاتا ہے اس سے پانی۔ کہاں سے آ رہا پانی؟ کون ایسے نیچے سے اس کو پائپ کے ذریعے سے اوپر پہنچاتا ہے؟ اور کیسا میٹھا اور کیسا اس کا ٹیسٹ، سبحان اللہ۔ ایک ہی زمین کے اندر سے مختلف چیزیں اگ رہی ہیں، یہ نہیں بتا رہی۔ یہی خوبانی کا درخت ہے، ساتھ سیب کا درخت ہے، ساتھ آڑو کا درخت ہے، وہی زمین کے اندر سے آڑو الگ اگ رہا ہے، سیب الگ اگ رہا ہے، خوبانی الگ اگ رہی ہے، چیری الگ بن رہی ہے،
آم علیحدہ بن رہے ہیں، آلو بخارا کوئی علیحدہ اس کا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھ آنے والوں کو بتا رہی ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی وراء الورا ذات ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس جیسا اور کوئی ہو سکتا نہیں۔ کتنی دنیا میں مادائیں ہیں اس وقت، انسانوں کے علاوہ کتنی مادائیں ہیں، پرندوں کی فیمیل کتنی ہے دنیا میں، کتنے پرندے ہیں اس وقت، کسی کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کے اندر انڈا بن رہا ہے، کوئی سمندر کی مخلوقات ہیں، کوئی زمین کی مخلوقات ہیں، کتنی فیمیل ہیں اور کس کس کے اندر کیا بن رہا ہے۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی مرغی کے انڈے سے کبھی بطخ کا بچہ پیدا ہو گیا ہو، کبھی بطخ کے انڈے سے کسی شتر مرغ کا بچہ پیدا ہو، کبھی دیکھا ہے؟ کسی کے چھپکلی کے پیٹ سے مینڈک پیدا ہو، کبھی دیکھا ہے؟ انسان کے پیٹ سے کوئی جانور پیدا ہو گیا ہو، کبھی دیکھا ہے؟ انسان کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے، عورتوں کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، کبھی دیکھا کہ آنکھوں کی جگہ کان لگ گئے ہو، کان کی جگہ آنکھیں لگی، اندھیرے میں سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ ہر چیز ٹھیک ہے، غلطی نہیں کھاتا اللہ، غلطی نہیں کھاتا، غلطی کھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غور کرنے سے اگر غور کرے آدمی تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کوئی ہے کرنے والا، یہ کوئی ہے کرنے والا جس نے یہاں آکسیجن رکھی ہے، یہ جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے وہاں آکسیجن ہے، یہاں میرے بندوں کو آکسیجن چاہیے، تھوڑا سا اوپر چلے جائے تو آکسیجن ختم ہے۔ یہاں ٹیمپریچر کنٹرول ہے، یہاں ٹیمپریچر کنٹرول ہے، تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، اب جہاز میں جب بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو باہر لکھا ہوا رہا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، باہر -60 ہے، -50 ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی ہے جس ٹیمپریچر کو اس نے کنٹرول رکھا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے حکم سے ڈیویٹ نہیں کرتی، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب کچھ ایک مدار میں چل رہے، سب کچھ ایک مدار میں، ایک ایسے مدار میں چل رہے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ یہ ان باتوں پہ اگر غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی وراء الورا ذات ہے جو غلطی نہیں کھاتا، ہر چیز اس کے حکم میں جکڑی ہوئی، ہلتی نہیں کوئی چیز۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جو آپ نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ زمین، یہ اس کے گرد سیارے آپ کہتے ہیں بھاگتے ہیں، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے کہ ایک پورے کیلکولیشن کے ساتھ چل رہا ہے کہ ایک انچ تو بہت بڑی بات نہیں، کوئی ملی میٹر مائکرو میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ سورج آج کتنی تاریخ ہے؟ 17 جون ہے۔ 17 جون کو آج جس وقت سورج نکلا ہے آج سے کئی کروڑ سال پہلے بھی اسی وقت نکلا تھا، اور آج کے کروڑوں سال بعد بھی اسی وقت نکلے گا، کبھی غلطی نہیں کھائے گا، ایک ذرا سی بھی غلطی نہیں آئے گی اس میں۔ کیوں؟ کون ہے جس کو سنبھالا ہوا ہے، جو غلطی کرنے نہیں دیتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کبھی ایسا ہو کہ سارا سسٹم آپس میں ٹکرا جائے یا آپ کی بات نہ مانے، آپس میں ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جی ایسے ہی میں سمجھنے کے لیے کیا، اگر ہو جائے تو، مگر یہ اگر ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں، میں اپنی چراگاہوں میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو اس سارے نظام کا ایک نوالہ کرے گا، کھا جائے گا، سارے نظام کا ایک نوالہ کرے گا۔ یا اللہ یہ جانور کہاں ہے جو اس کو کھا جائے گا، وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ پاک نے بتایا کہ موسیٰ یہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراہ میں ایسے بے شمار جانور چر رہے ہیں، ایک نہیں ہے، یہ بے شمار چر رہے ہیں۔ اب بتاؤ جو اس پورے سولر سسٹم کو ایک جانور ایک نوالا کر کے کھا جائے گا، وہ روز کیا کھاتا ہوگا؟ اس کی خوراک کیا ہوگی؟ کہاں سے آتی ہے خوراک؟ وہ کون پیدا کرتا ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر، اپنی رائے دے رہے ہوتے ہر کوئی کہ میرا خیال سے تو انجے گا، میں تم دس دوں ابھی مجھے کوئی، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی حقوق اللہ نے معاف کر ہی دینے نے، حقوق العباد فکر کرو تسی بس، یعنی خود بخود ہی فیصلہ کرو، خود بخود ہی اللہ کے بارے میں فیصلہ کر لیا
کہ حقوق اللہ تو اس نے معاف کر ہی دینے ہیں. اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ یہ تو معاف ہو ہی گئے. یہ ڈیسائیڈ کر کے نماز چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ تو معاف ہو ہی جانے. یہ تو مطلب یعنی ایک عورت نے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی جان اللہ پاک کو تو کوئی ادا پسند آنی ہے، اللہ کو تو کوئی ادا پسند آنی ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں کہا میری بہن یہ تو پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی جی کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہا تو یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کو کوئی ادا پسند آنی ہے، تم یہ کہہ رہی ہو اللہ کو کوئی ادا پسند کرنی پڑنی ہے. یعنی اللہ مجبور ہے میری کوئی ادا ڈھونڈتا پھرے کہ میں کیسی ایسی ادا، میری جتنی میں نے ادائیں کی ہیں ان میں سے کوئی ادا میری اللہ ڈھونڈ کے بس مجھے معاف کر دے. خود بخود خود بخود. یعنی نماز کی تو کہتے کوئی نماز تے اللہ کا میرا معاملہ ہے، ایسے پیسے جڑے دینے وہ دے دو، اے زیادہ بڑا جرم ہے. بابا اللہ ہے، تم ایک انسان ہو، کوئی حیثیت نہیں، کوئی میرے اندر طاقت نہیں، کچھ میں اپنے بے بس ہوں، بے بس. ابھی میرا ایک دوست بھی مجھے بتا رہا تھا کہ جو ان کے سسر ہیں وہ لیٹے ہوئے بستر پہ لیٹے ہیں. اتنا انرجیٹک آدمی تھا وہ، انرجیٹک، ہر وقت ہنسنے والا. یہاں آگے بیٹھے ہوتے تھے، یہاں نماز یہاں تشریف لایا کرتے تھے. بیٹھے 2 سال سے لیٹے ہوئے. اب نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے، کیا کریں بتاؤ؟ موت بھی ان کی مرضی سے نہیں آ، میری مرضی سے مجھے موت، نہ میں مرنے میں اپنے طاقت رکھتا ہوں، نہ میں پیدا ہونے میں طاقت رکھتا ہوں. بیمار ہو جاؤں تندرست نہیں ہو سکتا، بھوک نہ لگے تو کھانا نہیں کھا سکتا، اگر ہضم نہ ہو تو میں ہوں کیا؟ میں فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے بارے میں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ یوں ہو جانا ہے. اللہ ہے بھائی، اللہ نے جو فرائض دیے ہیں. آج میری بات غور سے سن لو، اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ نماز کوئی معمولی بات ہے، ایسے کر لے تو نہیں تو کوئی اللہ معافی کر ہی دے گا. اللہ کے فرض کیے ہوئے جو فرائض ہیں وہ ہر حکم سے بڑے ہیں، یاد رکھنا. نماز ہر حقوق و لباس سے بڑا حکم ہے. کیا سمجھ رہے نماز کو؟ ایسے ہی مار رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے، جس کی قیامت دن نماز پوری اور اچھی نکل آئی اس کے باقی سارے اعمال بھی اچھے پورے نکلیں گے. جس کی نماز خراب ہوگی اس کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. تو یہ کس نے کہا یہ کہ حقوق و لباس بڑی بات ہے؟ اور بابا ادھر اللہ کا بنانے والا، اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنایا، وہ یہ کہہ رہے کہ اگر نماز خراب ہوگی باقی سب بھی خراب ہی ہونا ہے اس کا. یہ کہہ رہے نماز کی خیر ہے، یہ باقی ٹھیک کر لے گا. مطلب اس کا کیا ہے کہ جو نماز نہیں ٹھیک کر رہا یہ باقی بھی سب کچھ تباہ کر دے گا. یہ نہیں ٹھیک کر سکتا، اس کے باقی معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تھے نا، جو خلیفہ بنے تھے تو کسی کو جب اپوائنٹ کرتے تھے ایز اے گورنر، اپوائنٹ کرتے تھے تو اس کا انٹرویو پتہ کیا ہوتا تھا؟ کیا انٹرویو کرتے تھے پتہ ہے؟ آج تو انٹرویو ہوتا ہے نا، پوچھتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں، زمینہ کنیاں نے، پڑھیا کتنا ہے، کتوں پڑھیا. وہ جہاں پتہ کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ کرتے تھے یہ کس مسجد میں ہوتا ہے، کہاں نماز پڑھتا ہے. چپ کر کے اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کی نماز چیک کیا کرتے تھے کہ نماز کیسی پڑھتا ہے. پھر یہ فرماتے تھے کہ جو نماز کو ٹھیک طرح ادا کر سکتا ہے یہ باقی سارے کام بھی ٹھیک کر لے گا. ہمیں کسی بات کی عقل ہی نہیں ہے، جن کو عقل نہیں ہوتی ہے مجھے ہمیں نہ کچھ پتہ نہیں. میں یہاں بات کرتا ہوں یہ ٹیچر بیچ میں نیچے لوگ کمنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، بس دیے جا رہے کمنٹس، نہ لینا نہ دینا نہ پتہ کیا بات، کچھ پتہ بھی نہیں. میں کمنٹ دے مت ماری ہوئی، ساری قوم کی مت ماری پڑے گی، مت بجی. اب بتاؤ، کبھی غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے. ایک حکومت گئی کہ مہنگائی جی بہت، اس نے مہنگائی کر دی، تباہ کر دیا ملک کو. دوسری حکومت ہے اب ہم ٹھیک کریں گے، اب وہ آ گئے، اب مہنگائی اس سے کئی گنا. اب آپ کی عقلیں کہاں گئی؟ پہلے تو چلو بیوقوف تھے، آپ آئے عقل مند آگے اور تباہ کر دیا. اب بتاؤ
یعنی یہ سب کچھ کے ہونے کے باوجود اب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے دوبارہ تو ہم ٹھیک کر لیں گے. مت وجی مت وجی ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی جان نہ ہمارے اختیار میں تھا نہ آپ کے اختیار میں ہے. مہنگائی کوئی حکومت نہیں کرتی. مہنگائی کو ختم کرنا کسی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. نہیں کر سکتے آپ. یہ شہباز شریف چاہ رہا ہے کہ میری مہنگائی ہو جائے, کیا خیال ہے؟ ہاں جی, دل کرتا ہے اس کا کہ پیٹرول 90 روپے بڑھ جائے؟ دل کرتا ہے. لیکن بڑھے جا رہا ہے. کیوں بڑھے جا رہا ہے؟ ابھی آپ کا دل تو چاہتا ہی نہیں. آپ تو چاہتے ہیں کہ سستا ہو جائے, تو کیوں کر رہے ہیں؟ کر دیں سستا. اگر آپ پرائم منسٹر ہو کے اس کو سستا نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں مان لیتے یہ بات کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ نہیں مانتے. ہم ٹھیک کر لیں گے, پھر کہہ رہے ہم ٹھیک کر لیں گے, پھر کہہ رہے ہم ٹھیک کر لیں گے. اور نہیں ٹھیک کر سکتے آپ. خدا کے بندو, نہیں آپ کے ہاتھ میں. اس سب کا فیصلہ کرنے والا ایک اللہ ہے. دنیا میں کس چیز کا کیا ریٹ ہوگا اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے, بندے نہیں کرتے. مہنگائی کب ہوگی, سستی چیزیں کب ہوگی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. چیزوں کے ریٹ آسمان سے آتے ہیں. اور جب آسان فارمولہ سمجھایا تھا اللہ کے نبی نے, ہم یقین کرو دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا, ساری دنیا کی بات مانتے ہیں, IMF کو خدا سمجھتے ہیں, امریکہ کو خدا سمجھتا ہے, کوئی روس کو خدا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے امریکہ سے دوستی ہے, وہ کہتا ہے روس سے دوستی ہو جائے گی تو تمہارے مسئلے بن جائیں گے. کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے مسئلے اللہ حل کر دے گا. ہے کوئی کہتا؟ بتاؤ ایمان سے. کاش یہ حکمران آ کے کہتے کہ ہم اللہ سے دوستی کر لیں گے, اللہ کی نافرمانی ختم کر دیں گے, اللہ ہمارے مسئلے حل کر دے گا. ہے کوئی کہنے والا؟ بتاؤ اپنے ایمان سے. سنا کسی سے یہ بات؟ اس حکومت نے آگے کہا فلماں سینمے کہتے بناؤ جتنے مرضی, اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. سینما پہ ٹیکس نہیں ہوگا. باہر سے فلمیں بنانے کا سامان منگواؤ, وہ ٹیکس فری ہوگا, اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. اداکار جتنے جو ناچنے گانے والے یہ سارے پروگرام یہ کرو, یہ ٹیکس فری ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا. کمال ہی ہو گئی, کمال نہیں ہو گئی. بتاؤ, ہے کوئی پوچھنے والے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کاش یہ کہتے کہ ہم بے حیائی ختم کر دیں گے, ہم یونیورسٹیاں سیگریگیٹ کر دیں گے, ہم لڑکیوں کو علیحدہ کر دیں گے, لڑکوں کو علیحدہ کر دیں گے تاکہ بے حیائی ختم ہو جائے, ہم سود کے نظام کو ختم کر دیں گے تاکہ اللہ سے جنگ ختم ہو جائے. اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم سود پہ چل رہے ہیں. ایسی کی تیسی IMF کی خدا پاک کی قسم آج طے کر لیں, آج ہم طے کر لیں کہ ہم نے IMF سے قرض نہیں لینا, ہم اپنا سود کا نظام ختم کریں گے, اللہ سے براہ راست لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کمزور ہو گئے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا؟ اب اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. حضور کے زمانے میں تو اللہ طاقتور تھے, آج کل اللہ پاک کمزور ہو گئے. کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ سے جنگ ختم کرنے کا ارادہ تو کرو. افغانستان IMF سے لے رہا قرضہ, کیا خیال ہے؟ بتاؤ بھائی, IMF سے لیتا قرضہ افغانستان؟ کیا ہے افغانستان میں؟ افغانستان میں ہے کیا؟ پاکستان کے 2 روپے, ان کا 1 روپیہ. نہ وہاں پہ کچھ چیز ہے, وہ ہم سے معیشت میں ہم سے بہتر ہے. اور ہم کیوں؟ ہمارا بول ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بول ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں. اس بول کی حقیقت تب ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ اپنی جان دے دیں, ہم نہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے اس کا مطلب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ جان دے دیں گے. اللہ کا حکم, سارے اللہ کے حکم توڑ کے, بے حیائی کو عام کر کے, سود کا کام کر کے, اللہ کے حکموں کو پیروں کے تلے روند کے کہہ رہے ہو اللہ کی مدد آئے گی. سبحان اللہ.
پھر وہی بات ہوگی نا کہ اللہ نے تو کوئی ادا پسند کرنی پینی ہے، میں جو مرضی کرا، وہ ادا پسند کرے گا کوئی نہ کوئی۔ مر جانا ہے میرے دوستو، یہاں نہیں رہنا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ جتنے سیاستدان 70 سے اوپر چلے گئے نا، کسی وقت بھی جانے والے ہیں، کسی وقت واپسی ہو جائے گی، لگ بدے جائیں گے کہ تم معیشت ٹھیک کر کے آئے کہ نہیں، ہاں تجھ سے سوال ہونا ہے، بتا تیرا پالنے والا کون تھا، یہ بتا، یہ سوال ہونا ہے، تو کیا کر کے آیا، یہ بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتا تیرا یقین کس پہ تھا، تیرا خدا IMF تھا کہ تیرا خدا امریکہ تھا کہ تیرا خدا روس تھا، تو بتا۔ اگر تو ہمارا خدا اللہ ہے، اگر ہمارا مالک اللہ ہے، تو خدا کی قسم ہمیں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو۔ جس ملک کا پرائم منسٹر، جس ملک کا سربراہ یہ نیت کر لے، صرف نیت کر لے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے، ابھی کیا کچھ نہیں، ابھی کیا کچھ نہیں، خدا کرے میری یہ بات پرائم منسٹر تک پہنچ جائے، صرف وہ نیت کر لے پرائم منسٹر کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، چھوڑنی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی دن سے اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے، اسی دن سے۔ یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں بات، یہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات۔ صرف پرائم منسٹر یہ بات سوچ لے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، پھر دیکھو ہوتا کیا، ورنہ ہمارے حالات کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا میرے دوستوں۔ ہماری نگاہیں تو یہودیوں پہ ہیں، ہماری نگاہیں عیسائیوں پہ ہیں، اللہ پہ تو ہماری نگاہ۔ وہ پاکستان کا وزیر خزانہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اگر IMF ہم سے روٹھ گیا ہم برباد ہو جائیں گے، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوے اللہ کے بندو، اللہ ہم سے روٹھ گیا تو کیا ہوگا تمہیں پرواہ ہی نہیں اس بات کی، کیا کہہ رہے ہو؟ دعا مانگو میرے دوستو، ساری قوم سے میری اپیل ہے کہ دعا مانگے اللہ سے، 2 کام کر لو، اللہ اپنے فیصلے بدل دے گا۔ باقی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، یہ سب فراڈ کر رہے ہیں، چاہے مجھے پھانسی لگا دو، جو یہ سب فراڈ، کوئی بھی لیگ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، فراڈ کر رہے ہیں، ہم کر دیں گے یہ، وہ کہتا ہے یہ کر دیں گے، کر لو 2 کام کر لے پوری قوم۔ میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے یہ ہو کے رہے گا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری کیا سوچ ہے جو میں کہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کہہ رہا ہے۔ ساری قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی ارادہ کر لیا، ہم تیری یا اللہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ پوری قوم یہ کہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیری نافرمانی چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں کہ تیری نافرمانی کا کام ہم نے نہیں کرنا، یہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، صرف ارادہ کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پھر دعا مانگو اللہ سے۔ وقت میں بتاتا ہوں کس وقت مانگنی ہے دعا، اس وقت میں دعا مانگا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق بھی کہتے ہیں، آپ کا ایک لقب ہے مخبر صادق، سچی مخبری کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے سچی مخبری کی ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہونے لگتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ظہر کے وقت سے پہلے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہے جو دعا مانگے اس کی دعا سیدھی جاتی ہے، دروازے کھلے ہیں۔ اس وقت ظہر داخل ہونے سے پہلے دعا مانگنی سیکھو۔ چاشت کی نماز پڑھا کرو، 6 رکعت چاشت پڑھو اور اس وقت اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حالات ٹھیک کر دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خاموشی سے اذان کا جواب دیا کرو، خاموشی سے اذان کا جواب دیا کرو۔ جو ہی اذان ختم ہو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، اس وقت کھلے دروازوں میں سیدھی دعا آسمان پہ جائے گی۔ نمبر 2،
نمبر 3، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو وقت ہوتا ہے، ظہر سے عصر میں جو انتظار کرتا ہے نا نماز کا، جو نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے بیٹھا، تو اللہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اللہ اس پہ پھر فرشتوں کہتے ہیں ادھر آؤ دیکھو اس میرے بندے کو، میرا ایک فرض پورا کر چکا ہے، میرے دوسرے فرض کا انتظار کر رہا ہے، میں فخر کرتا ہوں اس پہ، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولو، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ سے بات کرتا ہے اللہ تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، آدھی رات کو، آدھی رات، جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی اللہ سے کچھ مانگنے والا جس کی دعا پوری کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو روزی دے دی جائے، ہے کوئی اللہ سے اپنی ضرورت رکھنے والا اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، صحت مانگنے والا، ہے کوئی جو اس وقت جو مانگتا ہے سب کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ 4۔ اور آخری 5 ایک وقت ہے 5، جب نماز کھڑی ہونے لگے تو ایک جملہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جماعت کھڑی ہونے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جب حضور نے نماز پڑھا کے سلام پھیر لیا تو آپ نے پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے تھے، یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تعجب کر رہا تھا، تو نے یہ الفاظ کہے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے تیرے ان الفاظ پہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے حضور کے منہ سے یہ بات سنی اس دن سے لے کے پھر کبھی نماز سے پہلے میں نے ان الفاظ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے سوا ہمارے مسئلے حل کرنے والا میرے دوستو کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ آج سے اس کا یقین دل میں بٹھا لو کہ دنیا کا کوئی انسان میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہے۔ جس کا یقین اس بات پہ ہے کہ یہ حکومت میری آ گئی ہے، اب میں اپنے کام کراؤں گا، اس کو اللہ اسی حکومت سے ذلیل کرائے گا، یاد رکھنا میری بات، اسی سے ذلیل ہوگا۔ اللہ کے سوا میرے کام کوئی نہیں کر سکتا، میں اللہ سے کہوں گا اللہ میرے کام کرے گا۔ میں نماز پڑھنی سیکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا، دعائیں مانگنے کے وقت میں نے آپ کو بتا دیے، اس وقت میں اللہ سے بات کرنا سیکھ لو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اعمال سے مسئلے حل کرنا نبی نے سکھایا تھا، نبی نے سکھایا تھا اپنے مسئلے اعمال سے حل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ فوراً وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز تو گلی کوئی نہیں، نماز تو معاف ہو ہی جانی، دیکھو نا کانفلکٹ کتنا ہے، ہماری عقلیں کیسی ہیں، یعنی جس عمل کی وجہ سے میرے کام بننے تھے وہ میں کہہ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے، یہی تو خیر ہے، کون کرے گا ہمارے مسئلے حل بتاؤ؟ اور سارے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ نماز سیکھ، نماز سیکھو، نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ یہ بول فاسد بول ہے، یہ کافرانہ بول ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، خیر ہے نماز معاف ہو ہی جانی، یہ شیطانی بول ہے، شیطانی۔ اللہ نے نماز میں دی اس لیے تھی، آپ سوچو تو صحیح، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے جا، کیا 50 نمازیں لے جا، لو، ادھر کوئی غور ہی کرنے والا نہیں، کوئی سوچنے والا ہی نہیں اس پہ۔ اللہ نے 50 نمازیں دی کہ بھی ان کو، یعنی اللہ کیا چاہتے تھے، اے نماز ہی پڑھتے رہن بس، کچھ بھی میں آپ پہ کر لوں گا، سٹھڑو دوسرے،
وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کنیاں نمازیں لے کے گئی 50. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 تھیں، میری امت پہ 2 تھیں، کوئی نہیں تھے پڑھتے، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ اگر 50 ہوتی تو بتاؤ کتنی، اور تو کام کر نہیں سکتے تھے. وہ پھر گئے تو 45 ہو گئی. یعنی اللہ پاک کا دل یہ چاہتا تھا کہ میں نماز ہی پڑھیں، کام کوئی نہ کرے، یہ کام میں کروں گا، ان کے کام چھوڑو، تم کس چکر میں پڑے ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جی کتنے جناب ہے 45 تھے. پھر گئے اچھا اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک ہی دفعہ 50 سے 5 نہیں کر سکتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ایک ہی دفعہ کہتے اللہ کو پتا تھا نا کہ 5 ہی ہونی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے میرے حبیب آئے ہو چلو جاؤ 5. یہ اہمیت بتانے کے لیے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہنا وہاں، نہیں اور کٹ ہے کوئی اور، چلو اور کر لو. اور کرتے 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 5 پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ 5 بھی بہتیاں نے، انہوں نے کہنا ہے کہ نماز تے معاف ہو ہی جانی ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے، جگو صاحب آئیں گے جو کہیں گے 5 بھی ہو جانے، معافی. انہوں نے پھر کہا کہ پھر جائیں اور کم کرا کے آئیں. تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے اب حیا آتی ہے، اور پھر ایک تو حیا آتی ہے، دوسرا مجھے یہ ڈر ہے کہ 5 بھی ختم ہوگی پھر میری امت کرے گی کیا. اور خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، میں جب سے میں نے دین پہ لگا ہوں، نماز پڑھنی شروع کی ہے، تو جن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں یہ پھر کرتے کیا ہیں؟ نماز بھی نہیں پڑھتے تو کرتے کیا ہو؟ دنیا میں کیا کرتے ہو؟ کیا کام ہے تمہیں یہاں؟ تو نماز ہمیں دی تھی تحفے کے طور پہ، کوئی عذاب نہیں تھا. عذاب تو ہم نے بنا لیا ہے. یعنی نیٹ دیکھ رہا ہے بیٹھا، نیٹ دیکھ رہا ہے بیٹھا، نماز کا ٹائم نہیں. سبحان اللہ. اور پھر کہتا ہے اللہ کرم کر دے گا، کہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ فضل فرما، فکر نہ کرو بات صاحب، اللہ فضل کر دے گا. لو کس کو دھوکہ دے رہے ہو میرے پیارے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے، کسی کو نہیں. تو 2 باتیں میں نے آج کہی ہیں، ان 2 باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. ایک تو ہم ہر اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، اور دوسرا دعا مانگنا شروع کریں اللہ سے. ٹائم میں نے بتا دیا، مانگیں گے انشاءاللہ، کریں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آہستہ کہا یار. وآخر دعوانا